آدمی لمبی لمبی امیدیں لے کر بیٹھا ہے، ایک دکان تو دوسری بنے، دوسری تو تیسری، تیسری تو چوتھی، جی ایک کارخانہ تو دوسرا، دوسرا تو تیسرا، چوتھا، اور کوئی تیاری آخرت کی کر کے رکھی نہیں ہے، کوئی تیاری کر کے رکھی نہیں۔ لہذا ہوتا کیا ہے، مرنے کے بعد پھر جوتیوں میں دال بٹتی ہے۔ وہ محبت بھرا خاندان جو عزتوں کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، پھر آپس میں ان دراریں پڑتی ہیں، ان میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہوتا کیا ہے کہ بھائی تو ہوتے ہیں ایک ماں کے پیٹ میں پیر پھیلانے والے، وہ تو محبت سے رہتے ہیں، لیکن ان کے نکاحوں میں آتی ہیں الگ الگ پیٹ میں پیر پھیلا کر، ان کا بلڈ گروپ الگ ہوتا ہے، اور وہ آ کر پن مارتی ہیں، دیکھو فلاں نے اتنا کچھ کر رکھا ہے، اس نے اپنے بچوں کے، آپ نے بھی کچھ سوچا، آپ نے ہمارا کچھ سوچا؟ اس کا خیر خواہانہ انداز میں ایسا دماغ خراب کرتی ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک سگی ماں باپ کی اولاد پھٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا کر کے رکھیں، ہم اخلاق کے اعتبار سے اچھے رہیں، ہم ہر چیز کی پلاننگ کریں، معاملات اچھے کریں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے دوست احباب کو، بھائی اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھے رہو۔ اچھا گھر بنانا کس نے منع کیا؟ اچھی گاڑی خریدنے کو کس نے منع کیا؟ اچھے کپڑے پہننے کو کس نے منع کیا؟ لیکن اچھے اعمال تو کرو، اعمال بھی اچھے کرو۔ جب اللہ کی نعمتیں گھنٹوں گھنٹوں ہم کھاتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ گھنٹوں گھنٹوں ذکر کیوں نہیں کرتے؟ گھنٹوں گھنٹوں اپنے مصلی پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ گھنٹوں اللہ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر جی لمبی لمبی دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ آج حال ہمارا یہ ہے کہ جو آدمی لمبی دعا کر رہے ہو سمجھ لو بالکل کڑکا ہے، بالکل اس کے جیب میں پائی نہیں ہے، قرضے بڑھے ہوئے ہیں، مرض بڑھے ہوئے ہیں، حالات سے گھرا ہوا ہے، اس لیے لمبی دعا کر رہا ہے۔ اور جو سلام پھیرتی ہے سب سے پہلے جاؤ باہر نکلے مسجد سے، سمجھ لو فل بینک بیلنس ہے، اس کی لاٹری کھل گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تھنک یہ ہے، ارے نماز ہم نے پڑھ لی، دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا وہ مانگے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپن کے پاس تو پیسے ہیں اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں۔ دعا تو وہ مانگے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو پیسے ہیں اور میرے کام تو پیسوں سے بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے، میٹھی میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، شفا تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان سفید بالوں کو کالا کرنے والا خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب اور جوانی تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہے پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی کرونا کال کے اندر، اسی پینڈیمک حالات میں بڑے بڑے پیسے والے جی ہائے ہائے کر کے رہ گئے۔ اسباب موجود تھے، گاڑی آنگن میں کھڑی ہوئی تھی، بینک بیلنس موجود تھا، پیسے کیش بھی موجود تھے، اکاؤنٹ میں بھی موجود تھے، لیکن ریگولر بیماری کے علاج کے لیے بامبے نہیں جا سکے، راستے جام۔ تو کیا پیسہ کام آیا؟ خاک پیسہ کام آیا؟ پیسوں سے کام نہیں ہوتے، اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں۔ اس لیے نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے، اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔